بات یہ چل رہی تھی نبی جو کہہ دے وہ نبی نے فرمایا جو حقیر سمجھتا کمتر سمجھتا وہ جو ذلیل سمجھتا وہ کھلا ہوا منافق. اب منافق کی سزا کیا ذرا قرآن سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حفاظ و قرہ بیٹھے اللہ میرا بھی دل چاہ رہا قرآن پڑھوں. المنافقین فی الدرک الاسفل فی الدرک الاسفل من النار. قرآن شریف بڑا میں اللہ فرماتا بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. کہاں رہیں گے بولو؟ حافظ قرآن ہے نا ان کے سینے میں قرآن. ایک آیت اور سنو. بے شک منافقین کو اور کافرین کو دونوں ایک جگہ جہنم میں اکٹھا رکھا جائے گا. وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. دونوں کو ایک جگہ جہنم میں اکٹھا رکھا جائے گا. پیارے قرآن پڑھا کرو اور قرآن سنا کرو. آج میں بھی قرآن شریف کی طرف آ گئی. سب کچھ ہے ہمارے یہاں قرآن میں مگر اب تو قرآن کی تلاوت ہی ختم ہو گئی. جس مکان میں دیکھو تو موبائل کی آواز آ رہی ہے. اگر 3 بھائی ہیں 3 کمرے ہیں تو تینوں کمروں سے الگ الگ آواز آ رہی ہے. ایک دوسرے کی کوئی خیر و خبر کچھ نہیں. خالی بس موبائل پر ایس ایم ایس لکھ رہا چیٹنگ کر رہا موبائل پہ لگا ہوا. ماں کی خیر و خبر نہیں بہن کی خیر و خبر نہیں بھائی کی خیر پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے کبھی کھانا یا نہیں کھایا. بہن تم کب آئی ہو کب نہیں آئی. سلام کرنے کی فرصت نہیں. حد تو یہ ہے کہ دسترخوان پہ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تینوں بھائی تو تینوں موبائل میں لگے ہوں. لقمہ چل رہا ہے بھلے دسترخوان پہ رگڑا جا رہا ہے. پتہ ہی نہیں اتنا پاگل ہو گیا موبائل کے چکر میں. پتہ ہی نہیں ہے نمک سبزی میں ہے کہ نہیں ہے مرچیں ہیں کہ نہیں. بس ہنس رہے ہیں جیسے پہلے پاگل لوگ نا خود ہی ہنستے تھے. آج یہ موبائل میں کیوں ہنس رہے ہیں بھائی تو وہ مراد آباد کے لڑکوں نے یا کہیں کے لڑکوں گالیاں فٹ کر کے چٹکلے بنا کے موبائل میں ان گالیوں پہ ہنس رہے ہیں. اچھی بات سن لیتا. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا عرس آنے والا. اللہ کے ولیوں جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی ان کی بارگاہ میں جا کر کے مانگا کرو. ہمارے یہاں قرآن میں ایک آیت آئی ہے ابھی 2 دن پہلے میں اس کو پڑھ رہا تھا پھر میں اس کی تفسیر دیکھنے لگا. یہ جو علماء بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں نا انہیں موبائل کی ضرورت ہے ہونا چاہیے. پہلے بہت ساری کتابیں اکٹھی کرنی پڑتی تھی قرآن شریف اکٹھا کرنا پڑتا ادھر ادھر پوری لائبریری. اب ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں اگر بخاری شریف دیکھنی ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں. ترمذی شریف دیکھنی ہے تو اس میں. مسلم شریف دیکھنی ہے تو اس میں. ابن ماجہ تو اس میں. ابو داؤد اس میں. جو بھی کتاب حدیث کی دیکھنی ہے اس میں دیکھنی. جو بھی تفسیر کی دیکھنی ہے اس میں نکالی اور پڑھ لی. اب صرف ہمیں یہ اٹھانا. پہلے اتنی کتابیں لاد کے چلتے تھے لائبریری میں جاتے تھے کبھی کہیں چلو پڑھ کے آئیں گے. اب تو اگر آدھا گھنٹہ کہیں مل جائے تو آدھا گھنٹہ مطالعہ ہو جاتا ہے. ابھی میں لیٹا تھا کچھ لوگ تھے تو میں فتاوی رضویہ نکالے ہوئے تھا.
آدھا تم بھی کر سکتے ہو یہ کام، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اور اگر جو غلط استعمال کرے اس کی تو میں کچھ کہتے ہی، وہ تو غلط اگر نماز پڑھے تو وہ بھی تو غلط ہی، غلط انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تم بھی اگر صحیح استعمال کرو۔ قرآن شریف، قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ اللہ، میں بھی حافظ قرآن الحمدللہ، جب جاتا ہوں رمضان میں سنانے تو 50 کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، تراویح سننے کم آتے ہیں، کوئی 8ویں رکعت میں آ رہا ہے، کوئی 5ویں، بولے چلو ہم ان کے پیچھے تفسیر سنیں گے، صرف سوا پارہ پڑھتا ہوں، میں اطمینان سے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتا ہوں، کبھی 1.5 کبھی سوا، کبھی جیسے اللہ تعالی ہمت دیتا۔ اب سنو، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، قرآن میں ایک لفظ آیا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ، ہمارے یہاں کتنے لوگوں کا نام عمران ہوتے، تو یہ قرآن میں نام آیا، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہے کون۔ 2 نام آتے عمران، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام تھا عمران، اور ایک حضرت مریم کے باپ کا نام عمران تھا۔ یہاں جو قرآن کی تفسیر میں اس میں حضرت مریم کے باپ کا، جو میں نے یہ آیت پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کے باپ دوسرے، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ، عمران کی بیوی نے جب کہا، قرآن پڑھا کرو، قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں 120 سال کی تقریباً عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب انہوں نے سوچا کیا کریں، تمنا بہت تھی اولاد کی۔ باہر آنگن میں بیٹھی تو ایک چڑیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چوگا دے رہی تھی، چوگا سے اپنی چونچ سے بڑا پیار کر رہی تھی، چو 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 کرتی ہے نا، بڑا پیار۔ انہوں نے بھی کہا اے اللہ، اگر تو مجھے نا بچہ دے دے گا نا تو میں اس بچے کو تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ دینی کام کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امید دے دی۔ سبحان اللہ۔ کیا عطا فرمائی؟ امید عطا فرمائی۔ اللہ جیسے ہی امید عطا فرما دی تو کہنے لگے اللہ میرے پیٹ میں جو امید ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ قال رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، محررا آزاد کر دوں گی جو میرے پیٹ میں نے نظر مانی۔ اللہ اس وقت بیت المقدس جو فلسطین میں وہی قبلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی نکلی۔ اب بھائی مسجد میں جھاڑو مارنا، اذان پڑھنا، اللہ کے گھر میں خدمت کرنا لڑکے کا کام ہوتا، لڑکی کا؟ لڑکے کا؟ میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا، اللہ معاف فرمائے سے بتا رہے ہوں، وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں اس سے پہلے عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے، پھر روک دیا گیا کیونکہ نماز کم پڑھ رہا، کونی زیادہ مار رہا، جانتے ہو عادت۔ اگر عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی ہوتی تو لڑکے اتنے ہوٹلوں میں نہیں ملتے، اتنے مسجدوں میں ملتے، ہے کہ نہیں؟ مگر اس چیز کو، فتنے کو دبانے کی وجہ سے کہا تم گھر میں پڑھو، ہم مسجد میں پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال اس بات کو نہیں چھڑ رہے ہوں، پھر کسی موضوع پوری تفصیل سے بتاؤں۔ تو اب وہ بیٹی پیدا ہوئی، اب تو انہوں نے نظر مانی تھی، ان کا نام فاقورہ تھا۔ کن کا؟ حضرت مریم کی ماں کا، جن کو یہ پیدا، عمران کی بیوی، حضرت عمران کی بیوی۔ خیر
اب کیا کریں؟ وہ بچی دے دے. تو جتنے بھی خادم تھے سب کی محراب الگ الگ تھی. حجرے، اس دور میں جو امام کا حجرہ ہوتا ہے ایسی محراب. ان خدمت کرنے والوں میں، خدمت گزار میں ایک اللہ کا نبی بھی تھا جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا. سبحان اللہ. کلما علیہا کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا. سبحان اللہ. کلما دخل علیہا، سمجھے؟ اللہ اللہ کون؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب. یہ نا حضرت زکریا محراب میں داخل ہوں گے کب؟ ابھی سننے کی بات ہے. حضرت زکریا کو گود میں دے دیا گیا اس بچی کو. اللہ ان کی بھی محراب بنا دی. ایک محراب حضرت مریم کی، توجہ رکھیں، حضرت مریم کی محراب بنا دی. صاحب ہو گئی. یہ تھی کون؟ حضرت مریم حضرت زکریا کی. یہ بھی بتا دوں رشتے کے اعتبار سے حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے حضرت زکریا. سبحان اللہ. کون ہوتے تھے بولو؟ حضرت زکریا کی بی بی اور حضرت عمران کی بی بی دونوں بہنیں تھیں. ان کا نام حضرت زکریا، بی بی کا نام تفسیر میں عیشا تھا. ان کا فقور اللہ اللہ. سنو وہی پال رہے ہیں. کہا یہ محراب اب تھوڑی بڑی ہو گئی. جب حضرت مریم کا حجرہ بند کر کے، محراب بند کر کے حضرت زکریا آتے تھے اور جب پھر پہنچتے تھے، دیکھو اب کیا حال ہے. فلما دخل زکریا المحراب فلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ملتے تھے. حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے بولو؟ پھل رکھے ہوئے ملتے تھے. اگر پھل بھی کون سے؟ سیبوں کا فصل نہیں ہے نا، موسم نہیں ہے تو سیب ملتے تھے. کیلوں کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے. امرود کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے. مطلب الگ الگ ملتے تھے. حضرت زکریا کی بھی 80 سال کی عمر ہو گئی، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی. اگر جس کے اولاد نہ ہوتی ہو سورہ مریم پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا. سبحان اللہ. لونگ پہ پڑھ کے، کھجور پہ پڑھ کے، پانی پہ پڑھ کے پی لیا کرو. پوری سورہ مریم دودھ پہ بھی پڑھ کے پی لیا کرو. سمجھے؟ گھی پہ پڑھ کے مت پیا کرے ورنہ 10 چل سکتے ہیں. پتہ چلے ایک پیالہ پی گیا. حضرت مریم کے پاس جب دیکھا بولے وجد عندها رزقا. کہاں سے؟ قال ربی اللہ یکون لی غلام. آگے والی آیت سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا پھر انہوں نے کہا، حضرت زکریا نے کہا کہاں سے آئی، کیسا ہے؟ قرآن جواب دیتا. حضرت مریم کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی جانب سے. جی اللہ کی جانب سے. اچھا اللہ کی جانب سے. کہاں؟ کہا اس محراب میں اترتے ہیں. انہیں یاد آیا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے یہاں سے کچھ نہیں ملتا، قرآن سے حوالہ سن لیو. جی جی کچھ نہیں ملتا جو کہتے ہیں. کہاں اللہ کے پاس سے، اللہ کی جانب سے سیب آتے ہیں اور تمام فروٹ آتے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے. ہوا من عند اللہ. قالت حضرت مریم بولی. اچھا انہوں نے بھی کیا کیا؟ وہاں گئے
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ تیری ذات وہ ہے جب تو مولا بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، بھلے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، ہم لوگ بچے کے لائق نہیں ہے، مگر مولا تو وہ ہے جب لائق نہیں ہے، بغیر طاقت بغیر قوت کے بھی تو ہمیں اولاد دے سکتا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انہوں نے دعا کیا کی تھی ذرا یہ بھی بتا دوں؟ جی ایک اللہ کے نبی اللہ آ کر کے ولی کی بارگاہ میں مقام پہ دعا مانگ رہا ہے، جی جی تو پھر کیا ہم نہیں مانگ سکتے؟ بے شک۔ انہوں نے دعا کیا کی تھی ذرا یہ بھی سن لو، توجہ رکھنا توجہ۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ وہ کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربی، سبحان اللہ، جی جی بے شک۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، اے اللہ اے میرے پروردگار، قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب انا یکون لی غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی تمہیں بھی بیٹا ہوگا یحییٰ۔ سبحان اللہ۔ اب بولو دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ایسے ہی ایک جگہ نا قرآن میں ہے، اب آؤ 19واں سپارہ قرآن میں، تم لوگ بھی پڑھا کرو یار، ڈھونڈا کرو، تلاشا کرو، بڑے مزے مزے کی باتیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے نا تمام جن جن پہ حکومت تھی سب کو جمع کیا، چلو اکٹھے ہو، جیسے ٹیچر ماسٹر اکٹھے کرتا، سب آگئے۔ کون تھے؟ جنات، انسان، پرندے، سب کو دیکھا یہ بھی ہے یہ بھی۔ ایک پرندہ غیر حاضر تھا، اس کا نام قرآن میں ہدہد آتا ہے، ہدہد۔ یہاں ہدہد کو کیا بولتے ہیں؟ کھٹ بڑھن، یہی بولتے ہیں کھٹ بڑھن، یہ بولتے ہیں نا، وہ جو اتنی بڑی چونچ ہوتی ہے اس کر کے چکتی ہے، ہدہد۔ کیا بولتے ہیں اس کو یہاں پہ؟ کھٹ بڑھن ہی بولتے ہیں نا۔ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سبحان اللہ، جب نام آتے نا پڑھا کرو تفسیر میں، یار یہ ہدہد کہاں سے آئی؟ جی جی جی، جب تلاش ڈھونڈا ہدہد نہیں دکھ رہی ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ جی سب نے کہا غیر حاضر ہے، آنے دو اب اس کو سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گئی۔ یہ قصہ کہانی اپنی والی نے قرآن میں ہے، جا کے پڑھیو۔ جی بے شک۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ ہدہد بولی اے اللہ کے مقدس نبی، آپ کے خبر دیتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں ملک سبا گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ ملک سبا، اور میں نے وہاں پہ ایک عورت دیکھی۔ اچھا، اور وہ مردوں پہ حکومت کر رہی تھی۔ کس پہ کر رہی تھی؟ مردوں پہ۔ آج بھی حکومت چل رہی کچھ گھروں پہ، جی سمجھ رہے ہوگے میری بات؟ جی جی، ارے بولتے کہ نہیں، ڈر کیوں رہے ہو؟ جی تمہاری کم چل رہی ہے، اس کی زیادہ چل رہی ہے۔ جی جی، پہلے مرغے اذان دیتے تھے، مرغیاں اذان دے رہی ہیں۔ اب بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ جی جی، اب کہا میں نے دیکھی، اس عورت کا نام بلقیس ہے، اور اس کا تخت ہے سونے چاندی سے چڑھا ہوا، ایسا بڑی تاریخ۔ حضرت سلیمان نے سب لوگوں سے کہا بتاؤ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ کون لائے گا؟ اب سب چپ۔ ایک جنات کا جو سردار تھا، بڑا تگڑا ہیکل، طاقتور تھا کا میل،
میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا حضور آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی اور میں لیا 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ادھر ملک شام، ادھر ہے ملک سبا، وہاں جہاں سے بات چل رہی 1500 کلومیٹر سے دور. کہا محفل برخاست نہیں ہوگی. قرآن میں کیا آتا ہے؟ قال عفریت من الجن. جنات ایک عفریت بولا. کیا بولا؟ کب تک لاؤ گے؟ ان تقوم من سبحان اللہ. قرآن میں پڑھو. جی جی بے شک. کہا آپ کی محفل اٹھنے سے پہلے. کہا نہیں، اور کم ٹائم لو، کوئی اور کھڑا ہو. اب کس کی ہمت؟ سب دیکھیں یہ تو سب سے طاقتور ہے، یہی کر سکتا ہے یہ کام، سمجھے؟ مگر آج کے دور کی عورتوں نے بھی جنات کو بیوقوف بنا دیا. جی 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 بتا رہے ہوں اتنا کود رہی ہیں جس مزار پہ دیکھو ایسا ہو چل رہی ہے. جنات ان عورتوں کو گالیاں بکتے ہو، کہتے ہو کم وقت کو دیکھو اس کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا. جی 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 اتنا تو میں بھی نہیں کوداتا جتنا یہ کود رہی ہے. مزار پہ اگر 100 کود رہی ہیں تو مشکل سے 5 پہ کچھ ہوگا، 95 پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈھچوکلا. ٹائم پہ شادی کرو، وقت پہ شادی کرو. ان کے نفس کو ابھارنے والی چیز ان کے ہاتھ میں مت دو. جوان بیٹیوں کو، کنواری بیٹیوں کو موبائل دے دیا. ابا بڑا سیدھا نیک جنتی انسان ہے، ابا نے دیا 15,000 کا موبائل بیٹی چلا رہی ہے. اس سے یہ پوچھو اللہ کے بندے تو 3 روٹی کھا رہا تو 1.5 کی عقل تو رکھ. کون سا اس کا رشتہ دار ہے جو تو نے موبائل پہ بات کرنے دے دیا؟ یا بتا اس کے ٹرک چل رہے ہو بتا، اس کی بسیں چل رہی ہو تو بتا، اس کی فیکٹری چل رہی ہو تو بتا کہ پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. کون ہے ایسی بیٹی؟ نہیں ہے. کس سے بات کرنے دیا؟ اس عمر میں اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا ہے. وہ لڑکی جو کبھی ندنو سے نکل کے باہر نہیں گئی، اسے رامپور بھیج دو تو گھر نہیں ملے گا. مگر کیا پوچھو، شادی میں دیکھ لیو بمبئی کا فیشن لیے پھر رہی ہے. بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ کل کوئی شادی دیکھیو ایسے ایسے لہنگے اور ایسے ایسے دوبرے لپیٹے پھر رہی ہیں. دوبرے سمجھے چٹیے نے وہ کھوٹے کھڑے ہوں گے اونچے اونچے. کل کو دیکھیو تم ایسا ایسا پہناوا. ارے کس کی بہن بیٹیاں؟ ہماری تمہاری. جی یہ موبائل دیا، موبائل